بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بزم یاراں کے چیئرمین جناب سید اسد رضوی صاحب کا اور سید رضا عباس نقوی صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں بزم یاراں کے، بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون ہوں کہ محسن نقوی شہید کا اس شہر میں شہادت ہوا تھا آج کے دن 15 جنوری کو۔ اگر یہ دن نہ منایا جاتا، تعزیتی ریفرنس نہ ہوتا، یوم شہادت نہ ہوتا، تو یہ پوری قوم پہ قرض رہنا تھا۔ شہر لاہور کے اندر انہوں نے محسن نقوی شہید جو بڑے پائے کے شاعر تھے، بلند ترین شاعر ہونے کے علاوہ ادیب، صحافی اور خطیب تھے۔ ہماری ملت جعفریہ کے بھی، جنہوں نے مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ جب ضیاء الحق کے زمانے میں پورے ملک میں فرقہ واریت پھیل رہی تھی، اس زمانے میں انہوں نے بکھر کنونشن میں قائد ملت جعفریہ کا جو انتخاب ہوا، اس بکھر کنونشن میں جناب محسن نقوی شہید اسٹیج سیکرٹری تھے۔ پھر پریس کے لیے 35,000 روپیہ اس زمانے میں 1979 کے زمانے میں لوگوں سے جمع کرنا اور ان کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ رہا۔ پھر ضیاء الحق نے آمریت کی انتہا تھی، وہ بڑے بڑے لوگوں کو اس نے کوڑے مارے، پس زندان بھیجا، لاہور والوں کو پشاور، پشاور والوں کو لاہور، بلوچستان میں اس زمانے میں جو انقلابی شاعر بن کر ابھرا وہ محسن نقوی شہید۔ اور نحیف بدر رکھنے والے مفتی جعفر حسین نے اس آمر مطلق کو جو اسلام آباد میں للکارا، یہ بنیاد درنوں کی۔ ضیاء الحق کے زمانے میں ضیاء الحق کو للکارنا، ایوان صدر پہ 3 دن تک بارش ہو، طوفان ہو، قیامت ہو، اس مفتی جعفر حسین کا بیٹھنا، اور اس عالمی کنونشن کا بھی اسٹیج سیکرٹری محسن نقوی شہید تھے، جو ماحول کو گرماتے رہے، اپنے انقلابی اشعار سے، انقلابی نظموں سے زندہ سلامت رکھا۔ وہ پہلا زمانہ تھا مفتی جعفر حسین نے کہا کہ ضیاء الحق کے سیکریٹریٹ پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں، دھرنا دینے جا رہے ہیں، آگے قطار علماء کی ہوگی، اگر گولی چلے تو علماء جان دے۔ یہ پہلا موقع تھا، ورنہ تو قائد بسے دیوار ہوتے ہیں، ایئرپورٹ سے نکلتے نہیں، دفتروں سے نکلتے نہیں۔ پہلا موقع تھا کہ مفتی جعفر حسین نے لوگوں سے مخاطب ہو کہا آپ سب لوگ پیچھے ہوں گے، آگے علماء کی قطار ہوگی، اگر گولی چلے، آنسو گیس کا شیل ہو، لاٹھی چارج ہو، اس کا نشانہ علماء ہو، صفحہ اول کی قیادت ہو، وہ سب سے پہلے قربانی عوام سے نہیں مانگی جائے گی، یہ لیڈران دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں بھی محسن نقوی شہید کا توتی بول رہا تھا۔ آپ کی ساری گفتگو میں محسن نقوی شہید کے اشعار تھے، انقلابی اشعار، جس میں آمریت کو للکارا۔ پھر سیاستدان کے حوالے سے فاروق الغاری پریزیڈنٹ ہو یا ڈی آئی خان سے محسن نقوی شہید کو ایم این اے کا ٹکٹ بے نظیر بھٹو شہیدہ نے دیا۔ آپ کی شہادت بھی پیپل پارٹی کے، اس زمانے پیپل پارٹی کی حکومت تھی بے نظیر بھٹو شہید کی، میں بھی اسلام آباد میں تھا، جہانگیر بدر صاحب مذہبی امور کے وزیر تھے اس زمانے میں۔ لاہور شہر میں علامہ اقبال ٹاؤن میں کمل فیروز صاحب بتا رہے تھے، مون مارکیٹ میں ان پہ حملہ ہونا، یہ ان پہ حملہ نہیں تھا، پوری دانشور برادری پہ حملہ تھا، پوری سیاست پہ حملہ تھا، انقلابی لوگوں پہ حملہ تھا،
جو بات کر رہے تھے محسن نقوی شہید نے ادب کے حوالے سے بھی فرمایا. اظہر حسن زیدی نے اپنی بک میں بھی لکھا, انہوں نے اس کا تلمیذ نامہ لکھا تھا. مفتی محسن نقوی شہید نے کہا 1000 تہمتیں زمانے نے بخش دی مجھ کو, 1000 تہمتیں زمانے نے دنیا نے بخش دی مجھ کو, میں آدمی تھا مگر چپ رہا خدا کی طرح. یہ ادب کے لحاظ سے خدا کو تو لوگ بھونکتے ہیں ہر زمانے میں, نمرود ہو, شداد ہو, فرعون ہو, لیکن اس زمانے میں, اس صدی کے, ہمارے زمانے کے شاعر محسن نقوی شہید نے کہا 1000 تہمتیں دنیا نے بخش دی مجھ کو, میں آدمی تھا. یہ اقرار ہے کہ میں آدمی تھا مگر چپ رہا خدا کی طرح. یہ ادب کے لحاظ سے بہت بڑے ان کی اس زمانے میں قابل تھی. پھر مذہبی حوالے سے بھی غازی عباس علیہ السلام کے پرچم کو, علم کو گواہ کر کے سامنے رکھ کے انہوں نے لکھا جہاں کے جوہری مینارہ الماس کہتے ہیں, جہاں کے جوہری مینارہ الماس کہتے ہیں, غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے, یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے, ارض و سما والے اسے سخی عباس کہتے ہیں. ہر لحاظ سے وہ جامع شخصیت تھی, ہر لحاظ سے پوری شخصیت تھی. جس جس جہد میں انہوں نے شاعری کی, جس جس صنف میں انہوں نے شاعری کی, حق ادا کر دیا. زمانہ کہتا رہا, ابھی وہ وزیر کارب آئیں گے, کلام ان کا پڑھیں گے, 2 اشعار, اشعاروں میں پتہ چلے گا کہ محسن نقوی کیا تھے. تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, بندے کا پتہ جب چلتا ہے. علامہ اقبال بھی آج تک ان کی خودی پہ بڑے لوگوں نے بڑی بکیں لکھی, بڑی کتابیں لکھی. اس زمانے میں ان کی زندگی میں لوگوں اتنا یاد نہیں تھا, لیکن جانے کے بعد بندے کو پتہ لگتا ہے بندہ کتنا بڑا تھا. 1979-80 میں وہ میرے پاس امامیہ کالونی پسماندہ علاقہ تھا, ابھی بن رہی تھی, دیر تعمیر تھی, کہیں کہیں مکانات تھے. میں محسن نقوی شہید کو, رضا عباس نقوی صاحب کا بھی وہاں سے تعلق ہے, میں لے کر گیا. شیعہ ینگ فیڈریشن اس زمانے میں نوجوانوں کی ہماری تنظیم تھی, میں بھی اس زمانے میں نوجوان تھا, اب تو بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہوں. اس زمانے میں محسن نقوی صاحب کو میرے دفتر کا افتتاح کیا انہوں نے, میں وزٹ کر رہا تھا کہ یہ میں نے کہا یہ جوہر تھے, جوہر کو بھر کے ہم نے یہ بنا دیا ہے, مٹی ڈلوائی, یہاں پر کیا. انہوں نے ادبی جملہ کہا, کہنے لگے جہاں جوہر ہو وہاں جوہر ہوتے. ادبی جملہ, جہاں جوہر ہو وہاں جوہر ہوتے ہیں. پھر مفتی جعفر حسین کو مجھے شرف حاصل ہے کہ اسلام آباد کنونشن کے بعد امامیہ کالونی میں بڑا کنونشن ہو, اس میں محسن نقوی صاحب, خاقان بابر ایڈوکیٹ مرحوم, کرنل فدا حسین نقوی مرحوم و مغفور, صف اول کی شاہ کمال بھی مرحوم و مغفور, صف اول کی قیادت تھی جو تھی وہ تشریف لائی. میں رضا عباس صاحب کو, ان کے ساتھیوں کو, ان کے رفقا کو, عالمگیر صاحب کو جو مہمان خصوصی بیٹھے ہیں, شہزاد صاحب کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس محسن نقوی شہید کے لیے جو اس کی بات کرے گا وہ اپنے قد کو اونچا کرے گا. ہم ان کے کلام میں, ان کی شخصیت میں اضافہ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا قد بڑا ہو جاتا ہے ان کی بات کر کے. محسن نقوی شہید کے لیے جی نذیروں, ڈاکٹر سجاد صاحب خود بھی شاعر ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, میڈیکل سے آپ کا تعلق ہے. پروردگار عالم ایک ایک عزیز کو اس کا صلہ عظیم کی شکل میں عطا فرمائے. رضا عباس نے اس اثاثے کو محسن نقوی شہید کے 3-4 سال سے سنبھال رکھا ہے. وہ آگے نجی محفلوں تو ہوتا تھا شروع سے دن سے,
لیکن یہ ادبی محفل میں مسلسل یہ تقریبات منعقد کر رہے ہیں، ان کی سالگرہ کے حوالے سے بھی، ولادت کے حوالے سے بھی، شہادت کے حوالے سے بھی۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔